ظاہر ایک ایسا موقع ہے کہ 100 برس کے قریب تقریباً ہو گئے، لیکن یہ غم آج بھی امت کے سینے میں اسی انداز سے تازہ ہے کہ جن مزارات سے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی وابستگی ہے، روحانی وابستگی ہے، ان کا انعدام یقیناً ایک بہت بڑا زخم ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آج 8 شوال یوم انعدام جنت البقیع ایک تاریخی المیہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کی جو تاریخی حیثیت ہے اس پر بھی گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 8 شوال المکرم اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمان کے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ اولیاء کاملین سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے غم کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے کہ آج کے دن کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے علاوہ جتنے حضرات اہل بیت اطہار اور دیگر اکابرین امت جو تشریف فرما ہیں، ان کے مدارات کو جس انداز سے شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو قراردادیں پاس ہوئیں اور یاد دہانی ہوئیں، اس کے باوجود آج تک اس کو اپنی اصلی شکل میں بحال نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، دل میں ایک درد ہے، تکلیف ہے۔ میرے گھر کی دیوار اگر کوئی توڑتا ہے، میرے گھر کی کھڑکی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، میرے گھر پہ کوئی پتھر مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور اس سے دل اتنا وابستہ ہوتا ہے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، اپنی جگہ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس غم کو کبھی نہ کبھی بھرنے کا موقع مل بھی جائے کہ اس سے اچھا مکان لے لوں۔ لیکن جس مسلمان کی قبر کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قبر پہ پاؤں نہ رکھا جائے، اس قبر پر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جس سے دنیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح قبر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائی کہ جہاں بلڈوز کیے گئے ہوں، مزارات کو شہید کیا گیا ہو، قبروں کو ہٹا کے راستے بنا دیے گئے ہوں، اندازہ لگائیے کہ قبروں کی بالکل وہ جو پہچان ہے ان کو ختم کر دیا گیا ہو، تو یہ کس قدر دل آزاری والا معاملہ ہے۔ بہرحال اس پر بڑا دل رنجیدہ ہے۔ آپ نے تاریخی حیثیت کی بات کی ہے، میں اس پر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، اس کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے، اور بقیع المقابر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، بقیع جو ہے وہ عرب کے لوگ اس میدان کو کہا کرتے تھے جس میں درخت وغیرہ موجود ہوں، اور غرقد جو ہے وہ ایک خاردار درخت کو کہا جاتا تھا، تو اس جگہ پہ خاردار درخت موجود تھے تو اس وجہ سے اس جگہ کو غرقد کہا جاتا تھا، اور بقیع غرقد یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ غرقد کے درخت موجود ہیں اس میدان کے اندر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لا کر ایک ریاست کا قیام فرمایا، اور جب ریاست کا قیام کیا تو اس میں چند چیزیں ضروری تھیں، ان میں ظاہر کے قبرستان کی ضرورت بھی تھی، اور جب مہاجرین و انصار وہاں تشریف فرمائیں، کسی کا بھی ظاہر کے انتقال ہوگا تو ان کے لیے جگہ کوئی نہ کوئی متعین کی جائے گی۔ تو جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 3 ہجری میں یہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت ہوتی ہے، اور مہاجرین و انصار میں سے پھر دیگر لوگوں کی شہادت انتقال ہوتا ہے ان کا، پھر انہیں یہاں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو بقیع غرقد کے اعتبار سے جو اس دور میں مشہور تھی، اس جگہ کو متعین فرما دیا مسلمانوں کے قبرستان کے لیے۔ اچھا، اس میں قطع کلام کی معذرت کے ایسا ہی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے سب سے پہلی شخص، جی میں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے تھے۔ اچھا، اب جب پہلی شہادت یہاں پر یعنی پہلا انتقال یہاں ہوتا ہے، پہلی تدفین یہاں پر جب ہوتی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ میسر آئی، پھر درخت کٹتے چلے گئے، جگہ میں توسیع ہوتی چلی گئی، اور پھر مسلمانوں کی مقابر وہاں پہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئیں۔ یہاں پہ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی کے اندر لکھا کہ عرب کے لوگ بعض اوقات قبر کو یا قبرستان کی جگہ کو جنت بھی کہہ دیا کرتے تھے، تو اس دور کے اندر تو بقیع غرقد مشہور تھا اور یہی مشہور چلتا ہوا آ رہا ہے یہ، لیکن جو ہے بعد میں اب غلط العام ہو کر یہ جنت البقیع ہو گیا۔ تو کوئی حرج بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ جب جنت البقیع لوگ کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما جہاں پر ہے وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو گیا، تو حضور کے قدمین شریفین ظاہر ہے کہ کتنی مرتبہ بقیع کی طرف گئے، کتنی ایسی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع تشریف لے جاتے تھے، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے جہاں ریاض الجنہ موجود ہے وہیں پہ اس سے آگے جنت البقیع بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا، میں اگر عشق کی نگاہ سے اگر اس بات کو دیکھوں اور سمجھوں، پھر یہ غلط العام کیسے ہوا؟ یہ تو صحیح العام ہو گیا نا پھر اس کا مطلب کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ملی تو وہ جنت البقیع ہو گیا، بس پورا مدینہ منورہ ہی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جہاں زیادہ لگے اس جگہ کو جو ہے ریاض الجنہ قرار دی گئی حضور کے قدموں کی وجہ سے۔